میں اسی یونیورسٹی کے اور ہمارے استاد جناب ڈاکٹر عبدالمجید صاحب سے درخواست کروں گا، آپ اسی یونیورسٹی میں استاد ہیں، کہ وہ اس موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالمجید خان صاحب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال بارك الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگ حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ موقع باعث سعادت ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے بڑی سعادت سے ان کو نوازا ہے کہ اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا، یہ وہ آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن سے متصل آیات میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ اب دنیا میں بار امانت اور دنیا کی سرداری اور سیادت ایک نئی امت پر ڈالی گئی ہے۔ وہ آخری امت مسلمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ جتنی بڑی نعمت سے نوازتا ہے اتنا ہی بڑا شکر اس کے لیے لازم ہوتا ہے، اور شکرانی نعمت اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا باعث بنتا ہے، اور کفرانی نعمت اللہ تعالیٰ کی سزا کا، نقمت کا۔ وہ غنی ہے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انسان کا ایمان اور انسان کا عمل طے کرتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پہ شاہد و عادل ہیں۔ برادران عزیز، ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اور اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی انبیاء کرام کا سلسلہ اور اپنی کتابوں کا سلسلہ دنیا میں جاری رکھا ہے۔ اور جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر، ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر، ہم ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پر۔ برسبیل تذکرہ عرض کروں
ایک کرسچن نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا، کیا چھوڑا اور کیا قبول کیا؟ اس نے کہا چھوڑا کچھ نہیں، میں نے حضرت عیسیٰ کا دامن پکڑا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر میں نے اس کی تکمیل کی، میں نے چھوڑا کچھ نہیں۔ ایک یہودی سے پوچھا گیا تم نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے کیا کیا؟ کہا میں نے موسیٰ کو چھوڑا نہیں، میں نے اس کی تکمیل کی، اس جو کام میں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لا کے کیا تھا میں نے اس کی تکمیل کی۔ یہاں عیسیٰ پہ بھی ایمان، موسیٰ پہ بھی ایمان، ابراہیم پر بھی ایمان، اس بات پر بھی ایمان وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ساری قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی بھیجے، لیکن عملاً آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر مہر لگائی، کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اب اللہ کے نزدیک جو آخری پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کی پیروی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر عیسیٰ آتے، موسیٰ آتے، ان کو بھی شریعت محمدی کی پیروی کرنی تھی۔ برادران عزیز، ہم دنیا کے سین پہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک عالمی مذاہب جس میں عیسائیت، یہودیت، ہندومت، یہ کیا تھی چیزیں، ان کے ریلیونس انسانوں کے لیے کیا تھی، وہ ٹائم سپیس باؤنڈ تھی، وہ زمانہ گزر چکا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا آخری ایڈیشن آیا ہے، اب اس لیے ہم اس سے کوئی بحث نہیں کرتے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں اگر وہ ریویل ریلیجنز تھے، اگر وہ منزل من اللہ تھے تو اسی رب نے جس نے انبیاء سابقین پر اپنی کتابیں بھیجی تھی، ان شریعتوں کو بھیجا تھا، اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اور آخری شریعت کو نازل فرمایا ہے۔ اب ہر شخص کے لیے، ہدایت کے لیے، نجات کے لیے یہی راستہ ہے۔ دوسرا ایک سین جو ہے وہ ہے مغربی تہذیب کا، وہ یہ ہے انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اس سے پہلے کبھی عالمی سطح پر ظہور پذیر نہیں ہوا ہے کہ انسانوں نے کھل کے اپنے خالق و مالک سے بغاوت کی ہو۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، مجھے ان کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کو کہا کہ یہ بہت بڑا دنیا کا فتنہ ہے، بہت بڑا کہ جس میں پوری دنیا جس نے اپنے آغوش میں اس کو لیا۔ برادران عزیز، اس دنیا میں مغربی تہذیب کے عروج سے علمی سطح پر یہ کہا گیا کہ اب مشاہداتی علوم کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچے گا اور تجربہ بتائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ تو بات یہ ہے، کیا اسلام مشاہداتی علوم کا منکر ہے؟ اور کیا اسلام تجرباتی علوم سے آنکھیں چراتا ہے؟ جی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جو فرمائی، آپ تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ تھے جہاں ایک طرف آپ پورے اینشنٹ ورلڈ سے کنیکٹڈ، حضرت آدم سے شروع کیا ہوا دنیا کا نظام، از آدم تا خاتم آپ اس کے امین، یہ شریعت اس کے تمام اجزاء جو خیر کے اجزاء، تمام پوسٹیریٹی پہ تک جن کی ریلیونس تھی اس کو محفوظ کیا ہوا۔ لیکن زمانے کے مرور کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ جو انسانی طباع میں انسان کے اندر جو نئی تبدیلیاں آئیں کہ انسان پہلے مختصر محدود علاقوں میں رہتا تھا، اب ایک یونیورسل بینگ ہو گیا۔ پہلے اپنے قبیلوں میں، اپنی قوموں میں محدود ہوتا تھا، اب یہ اس کی نظر کاسموپولیٹن ہو گئی، گلوبل ہو گئی، یونیورسل مین آ گیا۔
اب انسان پہلے وحی پر ہی قناعت کرتا تھا، لیکن اب وہ مشاہداتی علوم کو فوقیت دیتا ہے، اس کو ایک پلیس دیتا ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے مغرب سے، اسلام یہ کرتا ہے، اسلام نے انسانوں کو جہاں یہ کہا کہ اس دنیا کی بے ثباتی کو ہائی لائٹ کیا، اس سے کہا تمہیں معرفتی خداوندی اور ہدایت کا سب سے مسلمہ جو سرچشمہ ہے تمہاری ہدایت کا، وہ وحی الہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ، لیکن اس کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے فرمودات، یہ ہمیں اس زمانے کی بھی ایک پیشن گوئی کرتا ہے اور اس نظام اسلام میں ان کو اکاموڈیٹ کرتا ہے جہاں مشاہداتی علوم اور تجرباتی علوم وحی الہی کے تابع ہیں، جہاں ان کا استعمال انسان وحی الہی سے مستغنی نہیں ہو جاتا، وحی الہی کی روشنی سے اپنے آپ کو وہ مستغنی نہیں کرتا، لیکن وہ مشاہداتی علوم اور تجرباتی علوم سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ برادران عزیز، ہم 19ویں صدی میں ہوتے تو شاید ایک طبقہ ہمارے اندر موجود تھا جس سے میں یہ لفظ مجھے ابھی فوراً اردو کے الفاظ اس میں نہیں آتے، who were overawed by the western علوم۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ یہ 2013 اکتوبر 27، 200 سال ہم نے دیکھا مغربی اس تہذیب نے دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے، کیا تباہیاں لائی۔ پوری دنیا ایک کرائسس میں ہے، مسلمانوں کی صرف بات نہیں، سیریس کرائسس میں ہے، صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے، ایکولوجیکل کرائسس ہے، ایکولوجیکل کرائسس ہے۔ انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جا، انسان خود غرضیاں اور میٹیریلزم نے انسان کو انسان کے وجود کو ختم کیا ہے۔ انسان اپنی روح کو بھول گیا، انسان نے صرف اپنی مادی وجود کو دیکھا اور اسی کی ایڈوانسمنٹ میں لگ گیا، وہ بھول گیا کہ اس کے وجود میں اللہ نے صرف اس کے میٹیریل صرف وجود نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود میں اپنی روح پھونک دی تھی، انسان نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں انسان اسٹرینجڈ مین، اجنبی انسان، کیونکہ اس نے اپنے آپ سے ہی بغاوت کر لی ہے۔ خود غرضیاں، فیملی سٹرکچر منتشر، فیملیز منتشر، معاشرہ منتشر، بلکہ اب ان کو لڑنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہیڈونزم، ہر لمحہ ان کو حظ چاہیے، ان کو عیش چاہیے۔ دا سویلائزیشن آف ہیئر اینڈ ناؤ، کہاں سے لائیں گے لڑنے والے لوگ؟ امریکہ مرسنریز کی تلاش میں ہے، بلیکس کو ڈھونڈتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ اندھے بہرے ہو کے لڑیں، کوئی ان کے لیے لڑنے والا نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اسلام نے جہاں انسان کو یہ بتایا یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بطور انعام جنت رکھا ہے اگر وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی دنیاوی زندگی کو انجام دے۔ دنیا کے دو اپروچ، ایک اپروچ حجاب ہے دنیا، اللہ عبادات کے علاوہ اسلام نے یہ کہا نہیں، یہ حجاب نہیں، اگر تم اس کو حق کے طریقے سے پر اختیار کرو گے، حقانی طریقے پہ اختیار کرو گے تو یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا۔ تمہارا فیملی میں رہنا، تمہاری بیوی کو تم اچھے بول بولو گے، تم اپنے بچوں کو پیار کرو گے، تم ان کے لیے حلال کمائی کو اختیار کرو گے تو تم نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ تم کھاؤ، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کلو من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اسلام نے فرار کا راستہ، رہبانیت کا راستہ انسانوں کے لیے پرسکرائب نہیں کیا، لیکن اس کا جو دوسرا ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا
اوور انڈلجنس ان دا مٹیریل لائف, اوور انڈلجنس ان دس ورلڈ. اسلام نے ہمیں اس سے اعتراض کہا یہ تمہاری اہل و عیال, تمہاری مال, یہ آزمائش ہے, یہ فتنہ ہے, یہ تم غافل ہو سکتے ہو اللہ سے. تو عبادات کے علاوہ اسلام نے اس دنیا کو حقانی طریقے پر برتنے سے, شریعت کے اصولوں کی پیروی سے یہ ایک ذریعہ بنایا ان اللہ تعالیٰ کی قربت کا. یہ کلیم جو دنیا میں ہے, یہ امت, جیسے ابھی مجھ سے پہلے مقرر نے ہمیں احساس دلایا کہ اسلام کے آئیڈیلز کیا ہے اور ہم اس سے کتنا دور ہیں, یہ بجا ہے. میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ اسی امت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس امت کے اعلیٰ معیارات ہیں, اور اس کے مصلحین اٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو کہ تم ان معیاروں سے کافی نیچے آئے ہو, تم اپنے آپ کو اس کے قریب کر لو. لیکن یہ میں پوچھتا ہوں, یہ سیلف انٹروسپیکشن اور کس امت میں ہے دنیا میں؟ اس وقت بھی آپ حیران ہو جائیں گے جبکہ پوری دنیا میں مسلمز ٹارگیٹڈ ہیں. آپ کو شاید پتا ہو, اب یورپ سے, امریکہ سے جو ٹورسٹس مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں تو جاتے تو ہیں اچھے ان ٹورسٹ اسپاٹس کو سے کچھ اس کو دیکھنے اور اس کے سیر و تفریح کے شوق سے آتے ہیں. کئی لوگ ان میں سے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی ہیپی فیملی لائف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہم دیکھیں ہیں یہاں بزرگوں کا احترام ہے, ان کو اولڈ ایج ہومز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں بزرگوں کی عزت ہے, ان کی تکریم ہے. تو ہم ان فیملی سسٹم کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ان کو ہیڈ لانگ اکنامک ایکٹیویٹی میں جانا چاہیے, ان کا جی ڈی پی, ان کا اکنامک گروتھ امریکہ کے برابر ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے ان کو سائنس کے لیے میں ہیڈ لانگ جانا چاہیے اور وہ سب سے زیادہ سائنس میں آگے بڑھیں. میرے بھائیوں بزرگوں, اس امت کا بنیادی افتخار اس کی ایمانیات ہے. یہ ایمان پہ اس امت کی تخلیق ہے, اس امت کا قیام ہے, اس امت کا دوام ہے. یہ امت سائنس بھی حاصل کرے, یہ امت اکنامکلی اپنے آپ کو امپروو بھی کرے, لیکن ایمان کے دائرے میں اس وقت بھی کیا آپ اس کو کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے؟ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کہتے ہیں دیر آر ٹریلینز آف روپیز لائنگ ان انڈین بینکس بیکاز مسلمز ایبہر یوزری اینڈ انٹرسٹ. یہ اس امت کی اصلاح کے لیے آپ بھرپور کوششیں کیے, لیکن اس امت کو ڈپریس نہ کیجیے. اس امت سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے. اس امت کے اندر مصلحین بہت جھک کے گئے ہیں. انہوں نے تکبر سے اس امت کو نہیں کہا, رونا نہیں, بلکہ ان کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آج بھی تمہارے لاکھوں اور کروڑوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک پر دین کی حرمت کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جو جانیں دیتے ہیں. دنیا میں لوگ کو مرسنریز لینے پڑتے ہیں تاکہ ان کرائے کے ٹٹوں کو اپنی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کریں, اور یہ امت اب بھی جذب جہاد اور جذب شہادت سے معمور ہے. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے, اس امت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مقام دیا ہے, ضروری ہے کہ اس امت کو وہ ان مقاصد کی یاد دہانی کرائی جائے. لیکن یہ اس امت کو سمجھنا ہے اس کام کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی آخری امید انسانوں کی ہے. اور اس امت کے اندر امت پناہ, جو میں نے یہ ٹرم, اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کرے, ان کے درجات بلند کرے, تبلیغی جماعت کے ایک امیر تھے مولانا یوسف صاحب, انہوں نے رائے ونڈ میں پاکستان میں ایک تقریر کی تھی, اس کا عنوان تھا امت پناہ. تو یہ امت نیس جو ہے یہ غالب آ جائے گی, اور انشاءاللہ یہ ہے بھی, اس کو آپریشنل بنانا ہے, ہر سطح پر آپریشنل بنانا ہے. تو یہ امت وہ کام اس کے سپرد ہے کہ یہ امت وسط ہے, اس کو دنیا کی سیادت اور قیادت کا منصب
اس کے حوالے ہے، اور ساری دنیا کی فلاح، ساری انسانوں کی فلاح اور نجات اسی امت کا حصہ بننے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ احساس کریں اپنے اندر جس منصب کو، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ہماری کسی کوشش سے نہیں، ہدایت کا معاملہ ہی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے، انہوں نے ہمیں اپنے آخری حبیب آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے کہ ہم اپنے اس منصبی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بحسن خوبی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے محترم جناب ڈاکٹر عبد المجید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور شاید جاتے جاتے یہی کہا ہو کہ کبھی فرصت سے سن لینا بڑی ہے داستاں میری۔